پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے کافروں کی مثال بیان کی۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مومن کسی کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، خواہ کتنا قریبی ہو۔ یعنی کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ان کافروں کو کچھ کام نہ آ سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، بیوی نوح علیہ السلام کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں بیویاں اللہ کے نبیوں کی تھیں۔ کانتا، وہ دونوں تھیں، تحت عبدین، ماتحت دو بندوں کے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، دونوں نیک تھے۔ تحت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ ان کے زیر نکاح تھیں، ان کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے۔ اور یہاں پر خیانت سے مراد عصمت کی خیانت نہیں، کیونکہ کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی، یہ ان کے مشن میں ساتھ نہیں تھی، وہ منافق تھیں، ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان دونوں کی خیانت یہ تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے دین پر نہ تھیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے راز قوم کو بتا دیا کرتی تھی۔ مثلاً کوئی ایمان لاتا تو وہ ظالم لوگوں کو بتا دیتی تھی۔ اس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی لوط علیہ السلام کے راز قوم کو بتا دیتی تھی۔ یعنی جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا تو وہ برے لوگوں کو خبر دے دیتی تھی۔ تو ابن عباس کے نزدیک ان کی یہ خیانت تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی تو نوح علیہ السلام کو دیوانہ سمجھتی تھی اور کہتی بھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے۔ فلم تو نہ یغنیا، وہ دونوں کام آ سکے، یعنی دونوں نبی کام نہ آ سکے، عنہما، ان دونوں کو، یعنی ان دونوں عورتوں کو، دونوں عورتوں کے نبی شوہر ان کو کسی کام نہ آ سکے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، من اللہ یعنی اللہ کے عذاب سے۔ ویسے تو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے، لیکن مراد ہے اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، یعنی بچانے میں کچھ کام نہ آئے۔ وقیل ادخلا، اور کہہ دیا گیا دونوں داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ قرآن نے کھلی دلیل دے دی کہ اتنے نیک لوگ اپنی بیوی کو بچا نہ سکیں گے۔ اس آیت سے امہات المومنین کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کریں اور اپنے آپ کو عمل میں مضبوط کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بچا نہ سکیں گے۔ اگر تم نے خیانت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو بچا نہ سکیں گے۔ عام شوہروں سے بھی بیویوں کی خیانت بہت بری ہے، پھر یہ تو اللہ کے نبی تھے، ان دونوں عورتوں کے شوہر تو اللہ کے نبی تھے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق باہم اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ بیویوں کو شوہر کے راز رکھنے چاہیے، اور اگر شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جھوٹ بولے تو ان کے آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ان کے تعلقات میں دراڑ آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے یہاں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مومن
کسی کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اور اللہ تعالیٰ نے مثال انبیاء کے گھرانے سے دی. نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے مشن میں ساتھ نہیں تھی، نوح علیہ السلام ان کو بچا نہیں سکیں گے. لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے مشن میں ساتھ نہیں تھی تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں سکیں گے. بے شک وہ نیک لوگوں کی صحبت میں تھی، انبیاء کی صحبت میں تھی نا دونوں، لیکن ان کا اپنا عمل منافقت پر تھا تو ان کا انجام بھی پھر اتنا ہی برا ہوگا. آگے اللہ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال. اب یہاں اللہ تعالی مومنوں کی مثال دیں گے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ مثال مومنوں کی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کافر اللہ کے ہاں مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اگر کوئی مومن بوقت ضرورت کافر کے ساتھ مل کر رہ رہا ہے تو ان کا مل کر رہنا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اب اس مثال میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیں گے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. حضرت آسیہ مراد ہے. حضرت آسیہ جن کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا، ہر طرح کی آسائشیں چھوڑ دیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرفدار تھیں. جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو ان کے لیے فرعون نے اتنی مشکلات بڑھا دی، جس میں ابن جریر نے سلمان سے روایت کیا ہے کہ فرعون کی بیوی کو دھوپ میں کھڑا کر کے ایذا دی جاتی، مگر جب فرعون انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے چلا جاتا تو فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھا کرتی تھی. تفسیر طبری میں آتا ہے اور ابن کثیر میں بھی آتا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ فرعون تمام اہل زمین میں بڑا سرکش تھا، لیکن اس کی بیوی نے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لی تو اسے اس کے شوہر کے کفر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ عادل حاکم ہے اور وہ ہر ایک سے صرف اس کے گناہوں کا ہی مواخذہ کرتا ہے، کسی دوسرے کے گناہوں کا مواخذہ نہیں کرتا. اتنی بہترین مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھے گا، کسی اور کے گناہ کا جواب ہمیں نہیں دینا. ابن کثیر میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ پوچھتی تھی کہ کون غالب آیا ہے. انہیں بتایا جاتا کہ موسیٰ اور ہارون غالب آئے ہیں، تو وہ کہتی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں. پس فرعون کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ سب سے بڑی چٹان دیکھو اور اس پر گرا دو، بہت بڑی سی چٹان ڈھونڈ کے لاؤ اور آسیہ پر گرا دو. اگر یہ اپنی بات سے باز آ جائے تو میری بیوی ہے، نہیں آتی تو سزا دی جائے گی. فرعون کے کارندوں نے سب سے بڑی چٹان ڈھونڈی، سب سے بڑی اور سب سے بھاری. وہ چٹان لے کر آئے تو انہوں نے یعنی حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا لی اور جنت میں اپنے گھر کو دیکھ لیا، اور پھر یہ اپنی بات پر قائم رہی، یعنی اپنے ایمان سے نہیں ہٹی. اسی حال میں ان کی جان نکل گئی. ابھی انہوں نے چٹان گرائی نہیں تھی فرعون کے کارندوں نے، اسی حالت میں ان کی جان نکل گئی. آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر دکھایا، جنت میں جن کا گھر ہے وہ دکھایا، اور
وہیں ان کی روح قبض کر لی. پھر فرعون کے کارندوں نے اس جسم پر چٹان گرائی جس میں کوئی روح نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے روح ان کی پہلے ہی قبض کر لی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی مثال دی. کیا ماحول تھا ان کے پاس؟ کوئی ماحول نہیں تھا. آج عورتیں بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دیتے، ہم کیا کریں. شادی شدہ عورتوں کے لیے بہترین مثال ہے. حضرت آسیہ بہت نیک تھیں، بہت ایماندار تھیں، بہت باعمل خاتون تھیں. ان کے لیے ایمان لانا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ اس وقت کے سرکش اور کافر انسان کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا سب سے اعلیٰ والا رب ہوں. ایسے شخص کی بیوی جب ایمان لے آتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کس لیول کا پریشر ہوگا ایمان چھوڑنے پر، کتنا زور آزمایا گیا ہوگا حضرت آسیہ پر کہ وہ ایمان کو چھوڑ دیں. لیکن یہ اللہ کی نیک بندی نے ایمان کا سودا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. بہت مضبوط رہی اور ایک عورت ہو کر بہت مضبوط رہی. پیچھے بھی ہم نے 2 عورتوں کے بارے میں پڑھا، نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں. انہوں نے کیا کیا، اور ان کے پاس تو اتنا اچھا ماحول بھی تھا، وہ تو نبی کی بیوی تھی، اس کے باوجود بھی اس بہترین ماحول میں بھی اپنے عمل کو نہ سدھار سکی. اور حضرت آسیہ کے پاس کوئی ماحول نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایمان کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ دیکھو یہ بھی تو مثال ہے، فرعون کی بیوی بھی تو مثال ہے. اذ قالت، جب وہ بولی، رب ابن لی، اے میرے رب بنا میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. عندک کو اگر آپ سرکل کر لیں، ایک معنی مقربین میں سے کر دے، دوسرا معنی فردوس میں سے گھر عطا کر. ونجنی، اور نجات دے مجھ کو، من فرعون، فرعون سے. بعض کہتے ہیں کہ فرعون بڑی خطرناک سزائیں دیا کرتا تھا حضرت آسیہ کو. دونوں ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھکوا دی تھی اس نے. بہت ظلم کرتا تھا، کیونکہ وہ ہر طرح کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی ایمان سے ہٹ جائے. اور یہ اس کے لیے بہت بڑی شرمندگی تھی کہ اس کی بیوی ہی اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہر طرح کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایمان سے ہٹ جائے. اور جب وہ اس کوشش میں ناکام ہوا تو اس نے موت کی سزا سنا دی. تو انہوں نے دعا کی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ نجات دے دے مجھ کو فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي، اور نجات دے مجھ کو، مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں سے. اللہ مجھے فرعون سے، فرعون کے عمل سے اور ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے. دعا آپ دیکھیں کتنی بہترین مانگی انہوں نے، کیونکہ جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے نا، اس کی دعاؤں میں اتنی ہی رونق ہوتی ہے. اپنی دعاؤں سے بھی ہم اپنا ایمان چیک کر سکتے ہیں. حضرت آسیہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی کامل نہیں گزرا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ
بنت مزاحم ہیں، اسے مسند احمد نے روایت کی. تو جو 4 لائنیں بنائی تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان 4 عورتوں کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ جنت میں سب سے افضل عورتیں ہوں گی. چونکہ اس دور کی فرسٹ لیڈی تھیں حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی ہونے کی وجہ سے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی بھی تھیں. ان کا ایمان لانا پبلکلی اناؤنس بھی تھا. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی اشاعت کا بہت ہی بڑا ذریعہ حضرت آسیہ کو بنایا. اس وجہ سے ان کے اوپر بہت پریشر تھا، اور جتنا زیادہ دباؤ معاشرے کا ہوتا ہے نا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہ استقامت اختیار کیے رہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، بلکہ جو انہوں نے دعا مانگی وہ دعا قرآن پاک میں ڈال دی. پھر ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وَمَرْيَمَ، اور مریم، ابنتا، بیٹی، عمران کی، اور مریم بیٹی عمران کی، التی، وہ جس نے، احسنت، حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی. اب یہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے مثال ہے حضرت مریم کی، اور ان کی سب سے پہلی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ حیا بیان ہوئی ہے. التی احسنت فرجہا، فرج سے مراد ہر وہ راستہ جس سے برائی داخل ہو سکتی ہے. یعنی حضرت مریم نے اپنی جوانی کو بے داغ رکھا، بہت زیادہ حیادار تھیں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. فنفخنا فیہ، تو پھونک دیا ہم نے اس میں، من روحنا، اپنی روح سے. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، یعنی فرشتے کے ذریعے ایک روح پھونک دی گئی. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس کے نتیجے میں ان کو حمل ٹھہر گیا تھا، اور اس حمل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور سورہ مریم میں ہم اس کی پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں. وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، یعنی عمل سے تصدیق کی، بکلمات ربہا، کلمات کی اپنے رب کے. کلمات ربہا سے مراد وہ کلمات جو فرشتے نے سیدہ مریم سے کہے تھے، اور اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو حمل دے دیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تھا. اسی وجہ سے انہیں بڑے عظیم مرتبے سے اللہ نے نوازا. تو اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. کتب سے مراد یہاں پر تورات، انجیل اور صحیفے ہیں. وکانت، اور تھی وہ، من القانتین، فرمانبردار لوگوں میں سے. اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مریم اللہ کی عبادت پورے خوش و خضوع سے کرتی تھیں، پوری توجہ کے ساتھ کرتی تھیں، اور دل کی رضامندی سے اللہ کی عبادت کرتی تھیں. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا سارا خاندان ہی ایسا تھا جس سے وہ تعلق رکھتی تھیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھی وہ فرمانبردار لوگوں میں سے. 2 خواتین ایسی جن کی بری مثال، اور 2 خواتین ایسی جن کی اچھی مثال. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورۃ تحریم کا اختتام عورت کے موضوع پر کیا ہے. جب آپ نے یہ پارہ شروع کیا تھا سورۃ المجادلہ سے، تو وہاں پر بھی عورت کا قصہ بیان ہوا تھا،
اور جب یہ پارہ مکمل کر رہے ہیں تو بھی عورت کی بات سے ہی اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے. یہ پوری سورت عورت کے گرد ہی گھومتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے اس سورت میں سیکھا کہ اگر عورت نیک ہو، فرما بردار ہو، دیندار ہو، تو وہ گھر اور معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور اگر عورت بگڑ جائے تو گھر اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. ہم سب کو اپنی اصلاح لینی ہے اور انشاءاللہ دین پر ایسے عمل کر کے دکھانا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو. اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ ایک تو ہماری اپنی آخرت سنورے گی، دوسرا الٹیمیٹ فائدہ یہ ہے کہ نسلوں میں ایمان چلتا ہے، اولاد بڑی نیک ہوتی ہے. اور اس پارے کا ایک جو مرکزی مضمون جو تمام صورتوں میں ہم محسوس کرتے رہے کہ دین کی خدمت، دین کی مدد کرنی ہے، اور اس میں اکیلے نہیں چلنا بلکہ گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں کرنا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے عمل کو جج کرنا ہے ہم سب کو. ہم کیا ہیں، ہماری اصلاح کہاں کہاں ہونی باقی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، کیونکہ دونوں اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہم جتنے بھی کردار ادا کر رہی ہیں ان سب کرداروں میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کر بھی رہے ہیں نہیں. یہ ساری اصلاح ہمیں لینی ہے اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے. اللہ ضرور مدد کرے گا. جب بندے کی نیت ہوتی ہے نا اصلاح کرنے کی، اللہ ضرور مدد کرتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو اس محاسبے سے گزارے ہی نہ، جو اپنی غلطیوں کے بجائے دوسروں کی غلطیوں پر فوکس ہو، پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی. پھر بجائے اس کے گھر میں سکون آنے کے بے سکونی آتی، نیکی آنے کے بدی آتی ہے. نیکی نہیں آتی، پھر بدی آتی ہے. پھر اولاد سنورتی نہیں، بگڑتی ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نیک ہوں، ہماری اولاد نیک ہو، تو کس کو نیک ہونا ہے؟ ہمیں خود نیک ہونا ہے. ہم نیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی رہنمائی کرے گا، ہمارے گھر والوں کی رہنمائی کرے گا، اور ہمیں بھی موقع دے گا کہ ہم ان تک دین پہنچا سکیں، اور ہماری زبانوں میں اثر بھی ڈالے گا کہ وہ ہماری بات سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پوری فیملی کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم اکثر گھر میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ مل کر کھانے میں جو مزہ ہے وہ الگ الگ کھانے میں نہیں ہے. ساتھ گھومنے پھرنے میں جو مزہ ہے وہ الگ الگ گھومنے پھرنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیئرنگ فیملی لائف کی بہت بڑی کوالٹی ہے. شیئر کرنا ایک دوسرے سے، تو صرف دنیا ہی شیئر نہیں کرنی، دین کے احکامات کو بھی شیئر کرنا ہے، عمل کو بھی شیئر کرنا ہے. اور جس عمل میں آپ کو محبت محسوس ہوتی ہے، جس عمل میں آپ کو رغبت محسوس ہوتی ہے، شوق محسوس ہوتا ہے، وہ بھی شیئر کریں. اس سے لازمی طور پر، چونکہ آپ اس پر عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو فیل کیے ہوئے ہوتے ہیں، لازمی طور پر گھر والوں تک وہ احساس پہنچتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کفر، شرک اور بدعت میں کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں. بدعت کرنے والا شخص اپنی بدعت میں خود بھی پکا ہوتا ہے اور دوسروں کو اس بدعت پر موٹیویٹ بھی کرتا ہے. مثلا ایک غیر مسنون ذکر کی مثال لے لیں. غیر مسنون ذکر کی طرف لوگ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں یہ فائدہ ہوا. اللہ تو آزما رہا ہے نا، وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا جی، ہم تو یہ والا ذکر کرتے ہیں، اچھا تم بھی کرو. تو وہ بدعتوں پر اتنے فوکس ہیں، تو ہم تو الحمدللہ قرآن و سنت پر ہیں. ہمارا فوکس تو بہت زیادہ ہونا چاہیے اور ہماری شیئرنگ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. شیئر کرنا بہت ضروری ہے، محبت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. جب آپ شیئر کرتے ہیں نا اپنی فیملی ممبرس کو کوئی بھی حق بات، آپ کی بات چونکہ حق پر مبنی ہوتی ہے نا، تو اس نے
کیل کی طرح دیوار میں ٹھک جانی ہے. اب یہ انسانوں پر ہے کہ کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. آپ نے اور میں نے کوشش کرنی. میں نے آپ کو دوران تفسیر ایک جملہ کہا تھا, ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. ہدایت دینا تو کسی نبی کے بس میں بھی نہیں تھا, تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. ہماری کوششیں جتنی اسٹرانگ ہوں گی, اللہ کی مدد اتنی ہی اسٹرانگ آئے گی. حضرت عمر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے, انہوں نے لوگوں کو زیادہ عبادت کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ اس سال حج تمتع پر میں نے پابندی لگا دی ہے, ہر شخص حج قران کرے گا. لیکن انہی کا بیٹا عبداللہ بن عمر جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ میں نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے. ان کو حضرت عمر کے جو ہرکارے تھے وہ پکڑ کے حضرت عمر کے پاس لے گئے. کہا یہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کی نافرمانی کر رہا ہے, امیر المومنین کی نافرمانی کر رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بیٹا جو آنکھیں جھکائے رہتا تھا, وہ بیٹا جو اپنے کندھے اپنے باپ کے سامنے جھکائے رہتا تھا, ہر حکم پر لبیک کہتا تھا, آج وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے, سینہ تان کے بات کر رہا ہے. کہا کہ کیوں نہیں مانا میرا آرڈر؟ تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع سے منع نہیں کیا, اس کا حکم دیا ہے, تو آپ کیسے یہ حکم دے سکتے ہیں, اور میں کیوں مانوں اس حکم کو؟ حضرت عمر نے اس وقت اپنے اس فیصلے سے رجوع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ عمر غلط جا رہا تھا. عمر کو ایسی اولاد تو نے عطا کی ہے کہ اس نے اپنے باپ کو سیدھا راستہ دکھایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابن عمر کی یہ تربیت کی کس نے تھی؟ حضرت عمر نے. گو کہ یہ ایک واقعہ بڑا نون ہے, لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں اس واقعے کو, لیکن وہ کتنا اسٹرانگ بچہ تھا جس کی تربیت اس کے باپ نے ہی کی تھی. باپ بھی اگر غلطی کرنے جا رہا تھا تو بیٹا اصلاح کرنے کا سبب بن گیا. کیوں؟ کیونکہ باپ نے ہر قدم پر بیٹے کی اصلاح کی تھی. تو گھر والوں سے جب ہم شیئرنگ کرتے ہیں نا, تو اگر ہم بھی کہیں غلط ہونے جائیں گے نا, تو ہمارے ہی بچے ہمیں کہہ رہے ہوں گے نہیں آپ ہی نے تو سکھایا تھا, یہ قرآن و سنہ کی پیروی کرنا تو آپ ہی نے سکھایا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اتنا الحمدللہ ایمان بڑھتا ہے ان واقعات کو پڑھ کے. اور میری اور آپ کی کوئی بھی تربیت, چاہے وہ اپنے ماتحت میں اسٹوڈنٹس کے لیے ہو, چاہے وہ ماتحت میں اولادوں کے لیے ہو, یہ جو بھی ہماری زیر نگرانی لوگ ہیں, ضائع نہیں جاتی. اس سے آپ کا اپنا عمل بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جس کی آپ تربیت کرتے ہیں وہ تربیت کبھی نہ کبھی بولے گی. خلوص کے ساتھ کی جانے والی تربیت کبھی نہ کبھی بولے گی, یہ یاد رکھیے گا بات. کیونکہ بسا اوقات جب ہم کسی کو کوئی حق بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اس نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا, اس نے کچھ نہیں سنا, اس نے عمل نہیں کیا. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اگر اس نے نہیں عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش کو لکھ دیا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کبھی اس کے سمجھ میں آ جائے. کہنے سے, شیئر کرنے سے کبھی پیچھے نہیں جانا ہے, سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, یہی ان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ ہمیں واقعی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنا دے. اصلاح کرنے کی ہم صرف کوشش کرتے ہیں, اس اصلاح کو کامیابی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اس اصلاح کے ذریعے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, ہم نہیں دیتے. اور جب آپ کو کسی بھی رشتے کی اصلاح مشکل لگے, کچھ ٹف ٹارگٹس ہوتے ہیں زندگی میں, تو اس میں آپ کی کوشش بھی اتنی ہی بڑھ جانی چاہیے. ان کوششوں میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے, پھر کچھ صدقہ کر کے آپ بات کریں. آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں, دیکھیں آپ کی بات کیسے سامنے والے کے دل میں اترتی. دوسری چیز, ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک بیوی ہونے کے ناطے, ایک بیٹی ہونے کے ناطے,
ایک بہو ہونے کے ناطے، ایک ساس ہونے کے ناطے، جو جو کردار اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہمیں دی، ہم ان رشتوں کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے خاص لمحوں میں دعا کریں. اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. وہ ایسی تبدیلی انشاءاللہ لائے گا، ہو سکتا ہے ہماری اپنی زندگی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد چینجز آتی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ ماں باپ نیک ہوں اور اولاد بدبخت ہو، ریئر ہوتے ہیں. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، ماں باپ نیک ہیں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کی پرچھائی ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ان آیتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جو عزت بڑھائے گا نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لوگ آپ کی بات کو رسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. واضح ہیں ساری آیات. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.